بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں معراج سے متعلق باتیں مشہور ہو گئی ہیں، لوگ ان کو حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ آپ نے بعض مقررین کو، واعظین کو دیکھا ہوگا کہ معراج کا جب وہ قصہ بیان کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مستند اور معتبر واقعے کو سنائیں اور جو چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں ان کو بیان کریں، ان کو بیان کرنے کے بجائے وہ بعض مرتبہ بالکل موضوع اور من گھڑت قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی 10 غیر معتبر روایتیں بیان کی جا رہی ہیں جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہیں، اس لیے ہرگز ان کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے حضرات کہ جو جان بوجھ کر موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال فرمائے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ موضوع روایت بیان کرنا ہے کبیرہ گناہ ہے، اس لیے ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مستند اور معتبر روایت، جب معراج کا قصہ بیان کیا جائے تو مستند اور معتبر روایتوں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ زیادہ جو ضعیف قسم کی روایتیں ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی بالکل موضوع روایتیں بیان کرنا شروع کر دے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان روایتوں کو دیکھیں، خود بھی ان سے بچیں، اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات بیان کر بھی رہا ہے تو اس کی خدمت میں جا کے عرض کریں کہ آپ نے جو بات بیان کر دی ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کو آپ بیان نہ کیا کریں۔ پہلی روایت اس طرح سے ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو نعلین شریفین اتارنے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جوتے نہ اتاریں، آپ کے جوتے آنے سے میرے عرش کی عزت بڑھ جائے گی۔ بعض رات اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم جوتے نکال کر آؤ، لیکن جب عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں سمیت بلایا گیا۔ تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کے شروع کلمات اس طرح سے کہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھے، اس کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ یہ جو اتحیات کا پس منظر ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے، لہذا یہ جو اتحیات کا پس منظر بیان کر دیا جاتا ہے تو اسے حدیث کا عنوان دے کر اور یہ کہہ کر کے یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں عرش کے اوپر تشریف لے گئے اور دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد آپ میرے لیے کیا تحفہ لے لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ سوشل میڈیا پر یہ روایت بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، لوگ اس کو بہت شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بے بنیاد روایت ہے، ہرگز اسے حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بڑی مشہور و معروف روایت ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، تو اسے بھی حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت حدیث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہو، کسی بزرگ کا مقولہ ہو، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کہہ کر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کے بستر کی چادر مبارک ابھی تک گرم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ابھی تک گرم تھا، یعنی جلدی کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی جس طرح آپ کے جانے کے وقت حرکت میں تھی، تو بعض بڑے حضرات کو دیکھا گیا، میں نام ان کا نہیں ذکر کروں گا، تو ان کو دیکھا گیا کہ وہ اس کو سنا رہے، بس ذہن کے اندر بیٹھ گیا کہ یہ روایت سے ثابت ہے اور حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے تو اس لیے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بات کو بھی ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب مقام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس مقام میں آ کر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا،
کیونکہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات نور کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ اور اشعار میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر جبرائیل کہنے لگے اے حبیب خدا بس سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا، مشہور شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو جو تجلی کی روشنی ہے وہ مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس کو حدیث کے عنوان سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، بہت سے واعظین مقررین اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور براق پر سوار ہونے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا اے محی الدین تیرے قدم سب اولیاء کی گردن پر ہوں گے۔ یہ اتنی جھوٹی روایت ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ بھی اس کو جھوٹ تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی بعض مقررین جاہل قسم کے جو مقرر ہوتے ہیں ابھی بھی اس روایت کو بیان کیا کرتے ہیں اور اسٹیجوں پر ابھی بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، تو ہرگز اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں اور ان کا برا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ یہ کتوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہیں۔ اس طرح کی روایت بھی نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی یہ روایت ہے جو بڑی ہی مشہور معروف ہو گئی آج کل، اس لیے کہ ایک وائز ہیں وہ بہت اس کو بیان کیا کرتے ہیں، مزے لے لے کے بیان کیا کرتے ہیں، بڑی طویل روایت ہے۔ یہ قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو اور جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے جا کے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہنا کہ معراج کی رات میں قربت خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ میری آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر کسی حساب کی جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوشی ہوئی، حضرت ابوبکر کے پاس میں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، اس کا جو الٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جو جوڑ دے گا تو بغیر حساب کی جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ قصہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، احادیث کے اندر اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ملتا ہے۔ تو ان روایتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے، جو بیان کرتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔